السلام علیکم فرینڈز، پیام عشق بائی جویریہ بلال پارٹ 6۔ سگار کی بو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کے بعد ایک سگار پی پی کر کمرے کے کارپیٹ پر ہر طرف اس کی راکھ گری ہوئی تھی۔ سفید شرٹ کے کھلے بٹنوں سے جھلکتا کشادہ مضبوط سینہ، آنکھوں میں سرخ ڈورے، ہاتھوں کی نسیں ابڑی ہوئی، ایک ہاتھ میں پکڑا سگار جلتا جا رہا تھا، ماتھے پر بکھرے بال۔ وہ ایسی حالت میں بیٹھا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ وہ جو آنکھیں بند کیے کرسی کی پشت پر اپنا سر گرائے بیٹھا تھا، تیسری چوتھی بار کی دستک سے ہوش میں آیا۔ ہاتھ میں جلتے سگار کا شعلہ اس کی انگلی جلا گیا، پر اس کا دھیان ابھی صرف ایک طرف تھا اور وہ تھی آئرہ۔ آ جاؤ۔ اس کے اجازت دینے پر وہی بوڑھی سی ملازمہ اندر آئی۔ ان کا نام عافیہ تھا۔ کچھ دیر پہلے مصطفیٰ نے ہی بلایا تھا انہیں۔ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھی ہوش نہیں آیا انہیں؟ بخار تھوڑا کم ہوا ہے، پر ابھی بھی نیند بے ہوشی میں ہے۔ وہ کمرے کی حالت دیکھ رہی تھی۔ کیا حال کیا ہوا ہے اس نے اپنا بھی؟ پر وہ مصطفیٰ کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے افسردہ نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ اس کے پاس ہی رہیے گا۔ وہ اپنی کنپٹی دبائے بند آنکھوں سے بولا۔ وہ اس کی بات سنتے اب وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے ہاتھ میں پکڑے جلتے ہوئے سگار کو مروڑ کر مٹھی میں بند کر گیا۔ مصطفیٰ نہیں۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ گئی، آنکھیں کھولے۔ وہ اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ عافیہ بیگم جو سامنے صوفے پر بیٹھی تھیں، آئرہ کے ایک دم سے گھبرا کر اٹھنے پر فوراً سے اس کے پاس آئیں۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی انہیں دیکھنے لگی۔ وہ تو گاڑی میں تھی، جہاں کچھ دیر پہلے جنگ کا سماں تھا۔ ہر طرف چلتی بندوقوں کی آواز اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ پانی۔ اس نے پانی مانگا تو انہوں نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر آئرہ کو اپنے ہاتھ سے پلایا تو وہ کانپتے ہاتھوں سے پانی پیتی ڈر سے ان کے ساتھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تھوڑا ریلیکس ہوئی تو سب کچھ کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگا۔ آپ لیٹ جاؤ بچے، میں کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ اسے پیار سے لٹا کر آئرہ کے لیے کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو لینے چلی گئی، کیونکہ اسے میڈیسن بھی دینی تھی۔ پھر وہ سب کچھ سوچ رہی تھی، ان کا باہر جانا، وہاں سے واپس آنا، راستے میں کسی کے ان پر حملہ کرنا، سب کچھ جیسے جیسے وہ سوچتے جا رہی تھی، کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کے دماغ میں جھماکہ ہوا۔ وہ پارسل، اس پر لکھی تاریخ آئرہ کو یاد آئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا منگوایا ہوا پارسل آیا ہے، پر اسے یاد آیا کہ پرسوں اسے کنفرمیشن میسج آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ پروڈکٹ 4 دن بعد ڈیلیور ہوگا۔ صبح جلدی میں اس کا دھیان ہی نہیں گیا کہ وہ پارسل کہاں سے آیا ہوگا، وہ بھی اس کے نام پر۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھتے اپنی جوتی دیکھنے لگی جو بیڈ کے پاس ہی پڑی تھی، پر اب وہاں نہیں تھی۔ وہ ننگے پاؤں ہی اپنی شال لیتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اس کمرے میں آئی جہاں وہ پارسل رکھا تھا، وہ ابھی بھی وہیں ٹیبل پر پڑا تھا۔ آئرہ فوراً سے اس پارسل کو اٹھا کے کھولنے لگی۔ ڈبہ کھولنے پر اندر موجود ایک کارڈ تھا جس پر لکھا تھا، اپنے فرشتہ صفت شوہر کی اصلیت دیکھنا چاہو گی؟ یہ سب اسپینش زبان میں لکھا ہوا تھا۔ اگر دیکھنا چاہتی ہو تو اس پین ڈرائیو میں موجود ڈیٹا دیکھ لو۔ سامنے پڑی پین ڈرائیو پر نظریں جمائے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کاش وہ جو سوچ رہی ہے ویسا نہ ہو۔ آئرہ نے دراز میں پڑا لیپ ٹاپ نکال کر اسے آن کیا اور وہ پین ڈرائیو اس میں لگائی۔ کچھ لکھا تھا اس میں، کچھ سالوں پہلے پاکستان میں 2 سیاستدانوں کو ایک آدمی نے بہت بڑے مجمع کے سامنے مار ڈالا تھا۔ وہ اس وقت کا بہت بڑا سیاستدان تھا۔ اس شخص کی اور اس کے بیٹے کی خون سے سنی لاش دیکھ کر آئرہ کا دل خراب ہوا۔ اس میں سے ایک کو جلا کر مارا گیا تھا۔ جس شخص نے انہیں مارا تھا اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، پر وہ تھا کون جس نے اس بے گناہ لوگوں کا قتل کیا؟ لیپ ٹاپ کے کرسر کو نیچے کیے وہ پڑھ رہی تھی جب اس کا ہاتھ ایک جگہ پر رک گیا۔ ایک 18 سے 19 سال کے لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائے پولیس کے لوگ لے جا رہے تھے۔ آئرہ نے زوم کر کے دیکھا تو وہ چہرہ اسے کہیں جانا پہچانا سا لگا۔ تھوڑا غور کرنے پر وہ حیرانگی سے اس تصویر کو تکنے لگی۔ اس کا پورا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ مصطفیٰ تھا۔ مصطفیٰ قاتل تھا، کسی بے گناہ شخص کا قاتل۔ آئرہ نے سائیڈ پر پڑا اپنا فون اٹھایا، سامنے چلتی اس نیوز کی پکچر کھینچ کر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کرسی سے اٹھی، سامنے والی الماری کے پاس جا کر اسے کھول کے وہ تصویر جو آئرہ نے انیکسی میں سے ڈھونڈی تھی وہ نکالی اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ کسی گمنام پارسل میں آئی ان چیزوں پر یقین کر کے مصطفیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ ایک میچیور لڑکی تھی، کوئی کان کی کچی چھوٹی بچی نہیں تھی۔ نہیں کہ کسی کے کہنے پر اپنے شوہر پر شک کرے۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوال تھے، اس کا دماغ پھٹ رہا تھا اس وقت، پر وہ ان سب سوالوں کا جواب لینا چاہتی تھی جو صرف اور صرف مصطفیٰ دے سکتا تھا۔ تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آئرہ بھابی کیسی ہیں؟ میں نے تجھے منع کیا تھا مصطفیٰ، پر تو نے آج تک میری کوئی بات نہیں مانی اور اس سب کا نتیجہ ہے یہ۔ اگر آج کچھ ہو جاتا نا تو میں تجھے قبر سے نکال کر جواب لیتا۔ وہ بول رہا تھا اور مصطفیٰ سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس سے غلطی ہوئی ہے، پر اس کا دماغ ایکسپٹ نہیں کر پا رہا تھا
کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ ایک طرح سے اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ شروع سے عائرہ کو گھر میں رکھتا آیا تھا۔ جب سے وہ اس سے جڑی تھی، مصطفیٰ نے بہت سنبھال کر رکھا تھا اسے، اور آج صرف ہشام صاحب سے ملنے لے کر جانے پر اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا، جس سے اس کی بٹر فلائی کو نقصان پہنچا تھا، اور اب وہ اس سب کے جواب میں کتنی تباہی کرتا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ فارس فی الحال نہیں، اس کے ایک بار کہنے پر وہ چپ ہو گیا، کیونکہ اس کی آواز میں موجود وحشت اسے محسوس ہو گئی تھی۔ وہ اس سے بات کر رہا تھا جب کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ وہ جو اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا چونک کر پلٹا۔ عائرہ دروازے پر کھڑی اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کھلے بال، بخار سے تپتا جسم، آنکھیں رونے کے باعث سوجی ہوئی، کانپتے ہوئے ہونٹ۔ مصطفیٰ کا دل کٹا عائرہ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ وہ ایک ایک قدم چلتے اس کے قریب آئی۔ اس کی نظریں عائرہ کے پیروں پر گئیں جہاں وہ ننگے پیر کھڑی تھی۔ وہ لب بھینچ گیا۔ سامنے پڑے ٹیبل پر اپنا فون رکھتے اس نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ بس ایک سوال۔ ہاں، ویسا ہی جواب۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ جو وہ چاہتی تھی کہ نہ ہو ویسا ہی ہوا۔ مصطفیٰ کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی تھیں، اور اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ جس بات سے آ رہی یہ کون ہے؟ اور ہاں، یہ بھی سن لیں کہ مجھے صرف سچ جاننا ہے۔ میں بس ایک موقع دوں گی اور پھر فیصلہ لوں گی۔ صرف سچ، کچھ بھی مت چھپائیے گا مجھ سے، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولتی گئی۔ ٹیبل پر پڑی تصویر کو دیکھتے مصطفیٰ کی آنکھیں ضبط سے لال ہوں گی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ اس کی آواز میں اس قدر وحشت تھی جسے محسوس کرتے عائرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ انیکسی سے جواب دیا گیا۔ کچھ دیر ان تصویروں کو ہاتھ میں پکڑے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بولا، میرے بھائی اور بھابھی ہیں، مار دیا گیا تھا انہیں، دونوں کو الگ طریقے سے مارا گیا تھا۔ بھابھی کی عصمت لوٹ۔ بس کر جائیں، آپ پاگل ہیں کیا؟ کوئی جذبات ہیں کہ نہیں آپ میں؟ اس طریقے سے بتا رہی ہیں جیسے کوئی بہت نارمل بات ہو، وہ چیخ کر بولی، کیونکہ مصطفیٰ جس طرح سے بول رہا تھا اتنے آرام سے اپنے بھائی بھابھی کی موت کا جیسے کوئی کہانی سنا رہا ہو۔ کیوں؟ تمہیں سچ جاننا تھا نا، تو سنو۔ بس کریں، کون ہیں آپ؟ کیا پہچان ہے آپ کی؟ روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی، پر مصطفیٰ نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ سنو عائرہ، سنو، میرے بھائی کو مار دیا گیا، وہ بے گناہ تھا، اس کی جان لے لی گئی۔ میری بھابھی ماں کی طرح تھی میری، ہمارے ماں باپ نہیں تھے، بھائی نے شادی کی تھی، وہ چھوٹا تھا، میں ان کے اپنے بچے نہیں تھے، مجھے ماں کی طرح پالا انہوں نے، اور پتہ ہے جب انہوں نے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا تو کوئی نہیں آیا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی مدد کو میرا بھائی ہمیشہ آگے آگے رہتا تھا، بے شک اسے کتنی ہی مشکل کیوں نہ آئے۔ وہ دن میری زندگی کا بھیانک ترین دن تھا جب میں نے اپنے ماں باپ جیسے بھائی بھابھی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مردہ پایا۔ وہ عائرہ کے پاس زمین پر بیٹھا اسے بتا رہا تھا جب وہ رک کر اس کا چہرہ تکنے لگی جہاں صرف کرب ہی کرب تھا۔ ماضی، کراچی، پاکستان۔ ایک کشادہ سی سوسائٹی جہاں مڈل کلاس لوگوں کے لحاظ سے گھر بنائے گئے تھے، ان کا گھر بھی اسی علاقے میں تھا۔ ویسے تمہیں اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ سمجھائیں نا اسے۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب وہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے بولی، جو مزے سے اپنے ناشتے میں مصروف تھا، تم کیوں فکر کر رہی ہو عروج؟ آ جائے گا 2-3 دن میں، آ جائے گا نا؟ ہاشم نے مصطفیٰ کا کندھا ہلا کر اس سے پوچھا۔ ہاں بھائی، آ جاؤں گا، وہ انہیں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ کب تک نکلنا ہے تم نے؟ ہاشم نے اس سے پوچھا۔ بس نکلنے لگا ہوں، فارس آ گیا ہے باہر، وہ سائڈ پر پڑا اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے بولا۔ باہر کیا کر رہا ہے وہ؟ اسے کہتے اندر آئے، ناشتہ ہی کر لے ہمارے ساتھ۔ ہاشم نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ابھی آیا ہے وہ، اور گھر سے کھا کر آیا ہوگا وہ جنگلی۔ ایسے نہیں بولتے، عروج نے اسے ٹوکا۔ اچھا نا، سوری، چلیں، خدا حافظ، خیال رکھنا آپ دونوں۔ ارے ناشتہ تو پورا کر کے جاؤ مصطفیٰ، وہ اس کا آدھا چھوڑا ناشتہ دے کر فکر مندی سے بولی۔ نہیں بھابھی، بس پیٹ بھر گیا۔ ان دونوں سے گلے ملتے ہوئے گھر سے نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ وہ انہیں آخری بار دیکھ رہا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر آیا، ہاشم یہ کہتے اس کے پیچھے ہی باہر چلا گیا۔ عروج اس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلائے ناشتے کے برتن اٹھانے لگی۔ وہ اور فارس ناردرن علاقوں میں پہاڑوں پر جا رہے تھے۔ وہ ابھی محض 19 سال کا تھا، تبھی عروج کو فکر تھی، پر ہاشم کی تسلی پر وہ مان گئی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے آفس کا دروازہ کھٹکا۔ آ جائیں، انہوں نے اجازت دی تو 2-3 لوگ آفس کے اندر آئے۔ کیسے ہیں ہاشم صاحب؟ کتنی بار آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، پر آپ ہیں کہ ملتے ہی نہیں ہیں۔ وہ 40 سے 45 سالہ آدمی عجیب ہی ہنسی ہنستے ہوئے ہاشم کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے آج کے اسکیجول میں آپ لوگوں سے ملاقات کا کہیں بھی نہیں لکھا، وہ انہیں اطمینان سے جواب دے گیا، جسے سنتے ان کے منہ پر سجی مسکراہٹ تھوڑی پھیکی پڑی، پر پھر بھی وہ ڈیٹھوں کی طرح ہنسنے لگے۔ ارے ٹائم لینے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو دوست ہیں ہمارے۔ معاف کیجیے گا، پر مجھے اس طرح بلا وجہ کی دوستیاں کرنا ہرگز پسند نہیں۔ آرام سے کہہ رہے ہیں تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ خیر چھوڑو، کام کی بات پر آتے ہیں۔ ایک کام کہا تھا آپ سے ہم نے، ہمارے بیٹے نے ایک کوپر فیکٹری بنوائی ہے۔
ڈریم پروجیکٹ ہے اس کا، تو بس آپ ایک سائن کر دیجیے تاکہ اسے اجازت مل جائے۔ وہ آدمی جو بیٹھا تھا کوئی اور نہیں بلکہ کراچی کا چیف منسٹر تھا۔ دیکھیں غفار صاحب، میں اس پر سائن نہیں کرنے والا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے بیٹے کی ڈگری جعلی ہے، اور دوسری بات اگر میں یہاں سائن کر بھی دوں تو وہ جگہ اس شہر کی سب سے خطرناک جگہ بن جائے گی۔ سوچو، وہاں فیکٹری لگ گئی تو جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، جو پانی ہم پیتے ہیں، زہر بن جائے گا۔ زہر بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلنے والی بات ہوگی یہ تو، اور وہ میں نہیں کر سکتا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے صاف انکار کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ اس شخص نے ہاشم کو کچھ دیر عجیب سی مسکراتی نگاہوں سے دیکھا، پھر اپنا جواب دیا اور کرسی سے اٹھ کر چلا گیا۔ ہاشم بس اسے جاتا دیکھنے لگا۔ آپ ٹینشن نہ لیں جی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاشم جب سے گھر آیا تھا اسے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ جب اس نے عروج کو بتایا تو کچھ دیر وہ بھی پریشان رہی، پر اب وہ ہاشم کو ٹینشن نہ لینے کا کہہ رہی تھی۔ جانتی تھی ٹینشن سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بیٹھ گئے۔ میں ذرا مصطفیٰ کو کال کر کے آتا ہوں، پوچھو تو ذرا کہاں پہنچا ہے وہ۔ عروج کو کہتا فون ملانے باہر آ گیا۔ ٹون ٹون، یہ کس کی کال آ گئی؟ وہ دونوں راستے میں تھے۔ فارس گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اسے کال آئی۔ چیک کر لے، بھائی کی ہو سکتی ہے۔ فارس کی بات سنتا وہ فون نکال کر اٹینڈ کر چکا تھا۔ ہیلو، ہاں جی، بس راستے میں ہیں، چلو جب تک سگنل رہے بتاتے رہنا۔ او ہیلو، کون ہو تم؟ اندر کہاں چلے آ رہے ہو؟ ہاشم اس سے بات کرتے کرتے پتہ نہیں کس سے بات کرنے لگ گیا۔ مصطفیٰ ایک دم چونکا۔ کیا ہوا بھائی؟ اس کے پوچھنے پر فارس نے بھی ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس کی اجازت سے میرے گھر میں گھسے ہو تم لوگ؟ ہاشم کے غصے بڑی آواز سن کر مصطفیٰ پریشان ہو گیا۔ وہ ہیلو ہیلو کرتا رہا پر اسے کوئی جواب نہ آیا، اور اگلے ہی لمحے فون بند ہو چکا تھا۔ فارس گاڑی موڑ، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ تو گاڑی موڑ نا یار، مجھے کیا پتا خیریت ہے یا نہیں، میں یہاں تیرے ساتھ بیٹھا ہوں۔ وہ ایک دم غصے سے پھٹ پڑا۔ اچھا اچھا، غصہ نہ کر، موڑ رہا ہوں، ٹینشن نہ لے، سب ٹھیک ہوگا۔ اس نے وہیں راستے سے گاڑی موڑ لی۔ اب وہ واپس کراچی کی طرف گامزن تھے۔ ارے ہاشم صاحب، ہم آئے ہیں، گھبرا کیوں نہیں ہیں آپ؟ پہچانا نہیں پہچانا؟ چلے اندر آئیں نا، ہم بتا دیتے ہیں، غفار صاحب کے بیٹے ہیں ہم۔ وہ کیا ہے نا، ابو تھک بہت جاتے ہیں، میں نے سوچا پھر کیوں نہ آپ سے خود ملاقات کر لوں۔ ہاشم کو اندر لاتے ہوئے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال چکا تھا جیسے ان کی کوئی بہت پرانی دوستی ہو۔ عروج اندر جاؤ۔ عروج کو لانچ میں بیٹھا دیکھ وہ بولے، وہ جو ٹی وی دیکھ رہی تھی، ایک دم دو چار آدمیوں کو اندر آتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ ارے بھابھی بھی ہیں؟ بیٹھے بیٹھے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بیٹھے آرام سے۔ بولتے بولتے وہ شخص ایک دم سے چیخا جس سے ڈر کر وہ کانپتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ ہاشم کو سامنے والے صوفے پر بٹھا کر اب وہ بھی ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ اڑے اتنا کچھ نہیں، بس آپ کا چھوٹا سا سائن بس، اور تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہاں ہاں ہاں، کیوں؟ وہ اپنے ساتھ آئے گنڈوں سے ہنس کر سوال کرتے ہوئے بولا، جس کے جواب میں وہ بھی ہنس پڑے۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ میں ایسا کچھ کروں گا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اچھا تو پھر ہم بھابھی کے ساتھ بڑا کچھ کریں گے۔ وہ اپنی گلیس زبان سے گندے الفاظ بولنے لگا۔ کسی کتے کی اولاد، تیرے چترے اڑا دوں گا میں۔ ہاشم نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا جس سے سامنے والے آدمی کا ہونٹ پھٹ گیا۔ وہ پھر بھی ٹیٹوں کی طرح ہنستا رہا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تجھے۔ خیر، سائن کر چل، پھر شاید چھوڑ دوں۔ اس کی دھمکی کام کر گئی۔ ہاشم نے عروج کے لیے وہاں سائن کر دیے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو وہ کبھی سائن نہ کرتا، بے شک اس کی جان چلی جاتی۔ چلو چلو، کام ہو گیا بھائیوں۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اڑے ایک کام تو رہ گیا۔ اس آدمی کی پیٹھ ہاشم کی طرف تھی جبکہ چہرہ عروج کی طرف۔ وہ عروج کو دیکھتے ہوئے بولا، اور پھر اچانک گولیوں کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ ہاشم! عروج آنکھیں پھاڑے اس کے گولیوں سے چھلنی وجود کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے ہی کچھ آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ ہاشم تو مر گیا۔ وہ آدمی مصنوعی افسوس والی شکل بنائے اس کو دیکھنے لگا۔ عروج بس صدمے سے ہاشم کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اب تیری باری۔ وہ اسے غلیظ نظروں سے دیکھتا چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے عروج کی قریب بڑھا۔ اس سے پہلے وہ اسے پکڑتا وہ دوسرے آدمی کے ہاتھ پر کاٹ کے گھر سے باہر بھاگی۔ اڑے پکڑو گالی کو۔ اس کے سب آدمی عروج کے پیچھے بھاگے۔ اس سے پہلے وہ گھر کے گیٹ سے باہر نکلتی ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ گیٹ سے باہر کچھ لوگ کھڑے تھے۔ ان کے گھر سے آتی چیخو پکار سنتے لوگ باہر آ گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے عروج کو کچھ لوگ گھر کے اندر گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، پر کسی کو انہیں روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بھائی مجھے بچائیں! وہ چیخ چیخ کر لوگوں سے مدد مانگ رہی تھی، پر کوئی آگے نہیں آ رہا تھا۔ ایک آدمی آگے آنے لگا ہی تھا کہ اپنی بھی بیٹی کو اٹھوانا ہے تو نے؟ وہ شخص اس انسان سے بولا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ عروج بس سن کھڑی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ تھے وہ لوگ جن کی مدد کرنے کے لیے ہاشم نے کبھی انکار نہ کیا تھا۔ جب بھی کسی کو ضرورت پڑی وہ ہمیشہ آگے رہا تھا، اور آج انہوں نے کیا کیا؟ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے لون کے ساتھ بنے اسٹور میں لے گئے۔ اب دیکھ لو، تیری وجہ سے مجھے تھپڑ مارا تھا نا تیرے اس مرے ہوئے شوہر نے، اب میرے سمیت میرا ہی ہر آدمی
تیرا مزہ لے گا۔ اس کے بعد عروج کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ وہ آدمی اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر اپنا مکروہ چہرہ لیے اسٹور سے باہر آیا۔ جاؤ، کس نے جانا ہے اب؟ اس نے اتنا کہا تھا کہ اسٹور کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان سب نے اس کی عزت تار تار کی، پر باہر گلی میں کھڑے ایک انسان میں ہمت نہ آئی کہ اسے بچا سکے۔ وہ اندر بمشکل اٹھ کر چلتے ہوئے باہر بھاگنے لگی، پر اس آدمی نے سامنے پڑی مٹی کی تیل کو اٹھا کر عروج پر چھڑک دیا۔ وہ سسکتے ہوئے مردہ وجود سے اپنی موت کا تماشا دیکھنے لگی۔ تجھے گندی موت دینے والا ضرور آئے گا۔ تجھے بھی اتنی ہی بھیانک موت ملے گی کہ تیرا حشر دیکھ کر لوگ پناہ مانگیں گے۔ وہ اذیت ناک لہجے میں بولتی اپنی لٹی پٹی حالت میں پڑی تھی جب اس آدمی نے اس کے وجود کو آگ لگا دی اور ایک ٹھوکر مارتا اپنی مکروہ ہنسی ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کی چیخیں باہر موجود لوگ بھی سن رہے تھے، پر وہ کچھ نہ کر سکے کیونکہ ان لوگوں کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ اگر آج وہ تھوڑی ہمت کر کے عروج کو بچا لیتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اس کی گاڑی گھر کے باہر رکی تو گھر کے باہر پولیس کی نفری موجود تھی۔ وہ اور فارس ایک دوسرے کو دیکھتے گاڑی سے باہر نکلے۔ انہیں پہنچتے پہنچتے صبح کے 4 بج گئے تھے۔ وہ لوگوں کے رش کو ہٹاتے ہوئے گھر کے پاس پہنچا تو 2 اسٹریچر گھر سے باہر لاتے ہوئے نظر آئے۔ مصطفیٰ کا دل گھبرایا۔ یہ کیا؟ ہٹو پیچھے، مجھے دیکھنے دو۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے لوگوں کو سائڈ پر کر کے آگے بڑھنے لگا۔ دیکھیں سر، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کیا مطلب نہیں جا سکتے؟ میرا گھر ہے وہ، کیا ہوا ہے یہاں پر؟ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے وہاں کے منظر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سر، اندر موجود لوگوں نے خودکشی کر لی ہے۔ ایک عورت تھی، انہوں نے خود کو آگ لگا لی اور ان کے شوہر نے خود کو شوٹ کر لیا۔ ٹھا ٹھا ٹھا۔ اسے لگا ساتوں آسمان ایک ایک کر کے اس کے سر پر گر گئے ہوں۔ مصطفیٰ کو لگا اس سے سننے میں غلطی ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی اور بھابھی نے خودکشی کر لی تھی، یہ ناممکن تھا۔ وہ ان اسٹریچر کے پاس بھاگتا ہوا گیا۔ فارس بھی مصطفیٰ کے ساتھ گیا۔ اس سے پہلے وہ سفید چادر ان کے چہرے سے ہٹاتے اسے روک دیا گیا۔ دیکھیں سر، آپ انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس پولیس والے کی بات سن کر وہ غصے سے اس کا گریبان پکڑ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری؟ تو ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا؟ سالے، تیری جان لے لوں گا میں۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا اس پولیس آفیسر کو مارنے والا تھا جب فارس نے اسے پکڑ لیا۔ حسام، چھوڑ دے۔ وہ اسے چھڑواتے ہوئے پیچھے کرنے لگا۔ فارس نے ان لوگوں سے بات کر کے ہاشم اور عروج کی باڈی کو لے جانے سے روک دیا۔ وہ پولیس والا مصطفیٰ کو خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا اپنی فورس کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ گھر کے باہر بنے تھڑے پر بیٹھا وہ زمین پر کسی چیز کو گھور رہا تھا۔ آس پاس کے لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے، تماشا جو ختم ہو چکا تھا۔ بیٹا، وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب اسے کسی کی آواز آئی۔ فارس سائڈ پر کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آواز سن کر بھی مصطفیٰ نے چہرہ اٹھا کر نہ دیکھا کہ کون ہے۔ انہوں نے خودکشی نہیں کی بیٹا، انہیں مارا گیا ہے، اور ان سب بے ضمیروں کے سامنے مارا گیا ہے۔ میں بوڑھا انسان کچھ نہ کر پایا۔ جب تک میں آیا تب تک وہ لوگ سب برباد کر گئے تھے۔ میری پوتی نے مجھے بتایا کہ یہاں کیا ہوا۔ انہیں چھوڑنا مت حسام، انہیں چھوڑنا مت۔ وہ بوڑھے سے بابا ان کے گھر کے پاس ہی رہتے تھے۔ کچھ دنوں پہلے وہ اپنے گاؤں گئے تھے۔ آج جب وہ واپس آئے تو مصطفیٰ کے گھر میں لگی آگ دیکھ کر گھبرا گئے۔ جب ان کی پوتی نے بتایا کہ یہاں کیا ہوا ہے، پر کسی نے ان کی مدد نہ کی۔ جن لوگوں نے کوشش کی انہیں بھی ڈرا دھمکا کے پیچھے کر دیا گیا۔ وہ جیسے جیسے مصطفیٰ کو بتاتے جا رہے تھے ویسے ویسے اس کی آنکھوں میں حشر برپا ہو رہا تھا۔ گردن کی نسیں ابھرتی جا رہی تھیں جیسے کسی شیطان کو جگا دیا ہو۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے روتے ہوئے اسے تسلی دے کر چلے گئے۔ فارس، اس کی آواز پر فارس جو وہیں کھڑا سب سن چکا تھا، مصطفیٰ کو دیکھنے لگا۔ جان چاہیے مجھے ان کی۔ وہ ایک دم سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے کو دیکھ فارس بھی دو پل کو گھبرا گیا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے حسام؟ وہ لوگ اسے باہر حسام نام سے ہی بلاتے تھے۔ اس کے ہر ڈاکیومنٹ پر بھی حسام نام لکھوایا گیا تھا۔ مصطفیٰ صرف اسے قریب کے لوگوں، جن میں اس کے بھائی بھابھی اور فارس آتے تھے، وہی بولتے تھے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر۔ اتنا کہہ کر وہ جا کر گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلا گیا۔ فارس نے سارا انتظام کر کے ہاشم اور عروج کی تدفین کروائی۔ صبح کے 8 بجے وہ لوگوں سے ملتا ملاتا فارغ ہو کر مصطفیٰ کے پاس جانے کے لیے نکل گیا۔ وہ اپنے فلیٹ میں آیا تو مصطفیٰ وہاں نظر نہیں آیا۔ وہ دروازہ بند کر کے چابیاں رینک پر لٹکا کر کمرے کی طرف بڑھا، اندر قدم رکھتے ہی ساتھ ہی سگار کا دھواں اس کے نتھوں میں لگا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے کھانستے ہوئے صوفے کے قریب گیا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو آیا کیوں نہیں؟ پورے کمرے میں بکھرے سگار کی راکھ اور دھواں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کب سے اسے پی رہا ہے۔ جب آنا چاہیے تھا تب آ نہ سکا، اب آنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تیری غلطی نہیں تھی، جانتا ہوں، پر اگر آج میں وہاں ہوتا تو۔ بولتے بولتے اس کے لہجے میں نمی گھل گئی جسے محسوس کرتا فارس بھی اپنے آنسو چھپاتا اپنی شرٹ کے بازو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ صبح تک وہ ایک ہنستا کھیلتا شخص تھا اور اب کوئی اور۔ تو خود کو غلط مت کہہ حسام، وہ مصطفیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ جو کام کہا تھا وہ ہو گیا۔ وہ فارس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے دیے گئے کام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ہاں، ہو گیا ہے،
الیکشنز قریب ہیں اور کل ہی ان کی پارٹی کا جلسہ ہے، ہمارے پاس اس سے اچھا موقع پھر نہیں آئے گا، وہ بول رہا تھا اور مصطفیٰ کے دماغ میں بہت کچھ چلتا جا رہا تھا۔ وہ لوگ جو کل کرنے والے تھے، اس کے بعد ان کی زندگی پوری طرح سے بدلنے والی تھی۔ ہر طرف شور ہی شور تھا، جلسے میں لوگوں کا رش تھا۔ وہ دونوں وہاں پہنچ چکے تھے، پیسے دے کر لوگوں کو بلواتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے چاہنے والے ہیں۔ کل ہی اس کا بھائی باہر کے ملک سے واپس آیا ہے، جب تک جیل کی قید تھی تب تک باہر رہا، جیسے ہی کیس ختم ہوئے ملک واپس آ گیا، دوبارہ ملک کو لوٹ کر کھانے کے لیے۔ فارس بولتے بولتے اس کے ساتھ چل رہا تھا، مصطفیٰ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ان لوگوں کی گاڑیاں آ گئی تھیں، پولیس کی بھاری نفری میں وہ غفار فاروقی اور اس کا بیٹا دونوں سٹیج پر جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مصطفیٰ کی آنکھوں میں خون دوڑنے لگا۔ جلسہ شروع ہو چکا تھا، اپنے قدموں کو تیزی سے بڑھاتے وہ بہت محتاط ہو کر سٹیج کے قریب جانے لگا۔ لوگوں کے رش کی وجہ سے ان کا کام اور آسان ہونے والا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے سٹیج پر چڑھا، انہیں لگا کوئی فین ہے۔ تبھی غفار صاحب مسکراتے ہوئے مصطفیٰ کے قریب آئے۔ وہ اسے اور پیچھے کھڑے اس درندے کو اپنے کوٹ کی جیب میں موجود گن نکال کر اس سے سائلنسر لگی گن غفار کے پیٹ میں رکھ کر دھڑا دھڑ چلا دی۔ لوگوں میں ڈر سے بھگدڑ مچ گئی۔ غفار کا بیٹا مصطفیٰ کے قریب آیا تو ہاتھ میں پکڑی تیزاب کی بوتل مصطفیٰ نے اس کے چہرے پر پھینک کر دوسری پکڑی بوتل جو فارس نے اس کی طرف اچھالی تھی، اس میں موجود مٹی کا تیل اس کے جسم پر پھینک کر اس کے جسم کو آگ لگا دی۔ وہ اس کی آنکھوں میں چاقو مار کر اسے اندھا بھی کر چکا تھا۔ جن ناپاک آنکھوں سے اس نے اپنی گندی نظر عروج پر ڈالی تھی، یہ سب کچھ سیکنڈز میں ہوا تھا۔ لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، اس کے بیٹے کی چیخیں لوگوں تک جا رہی تھیں۔ گارڈز اس کے جسم پر لگی آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، پر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹا بڑے مجمع کے سامنے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مصطفیٰ اور فارس کو پولیس نے پکڑ لیا، پر انہوں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش نہ کی۔ ان کا کام پورا ہو چکا تھا اور وہ جانتے تھے اس کام کے بعد ان کا یہی انجام ہونے والا تھا۔ جیسے کہ ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ملک کے جانے مانے سیاستدان غفار فاروقی اور ان کے بیٹے کا آج شام کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں، وہ شخص آپ کو اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر نظر آ رہا ہے، یہی ہے وہ۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی نے اس کی مدد کی۔ ٹی وی کی آواز بند کر دی گئی تھی۔ وہ 2-3 دن پہلے پاکستان کسی کام سے آئے تھے جب یہاں یہ سب ہو گیا۔ ٹی وی پر چلتی خبر وہ بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس لڑکے کی ساری ڈیٹیلز نکالو، انہوں نے سوچنے کے انداز میں ٹی وی پر چلتی مصطفیٰ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کا سیکریٹری ان کی بات سنتے وہ ہاں میں سر ہلائے وہاں سے چلا گیا۔ 2 دن بعد عدالت نے مصطفیٰ کو آرٹیکل 302 کے تحت پھانسی اور فارس کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ رات کے اندھیرے میں پولیس وین سنسان سڑک پر گامزن تھی۔ وہ دونوں اندر موجود تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائے انہیں بڑے جیل میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد ان کی سزا کا دن تھا۔ گاڑی چلتی جا رہی تھی، وہ پولیس والے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ نظریں نیچے کی اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ پھٹی ہوئی شرٹ، ماتھے پر بکھرے بال، وہ کہیں سے کچھ دنوں پہلے والا مصطفیٰ نہیں لگ رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ فارس نے ایک نظر اس کو دیکھا، اس کو دیکھ اپنی نظریں گاڑی کی کھڑکی سے باہر کر لیں۔ ایک گاڑی، پھر دوسری گاڑی، 2 گاڑیاں ان کی وین کے قریب آ رہی تھیں۔ فارس دیکھ رہا تھا جیسے جیسے وہ قریب آ رہی تھیں، ان دونوں گاڑیوں کے شیشے کھل چکے تھے۔ دائیں بائیں سے وہ گاڑیاں ان کی وین کو کور کر چکی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے وین کے ٹائروں پر فائر کر دیا، جس سے اگلے ہی لمحے وین پلٹے کھاتے ہوئے سڑک پر جا کر دور گر گئی۔ اندر موجود 2 پولیس زخمی ہو کر وہیں پر بے ہوش ہو گئے اور گاڑی کا ڈرائیور مر گیا۔ اس سنسان سڑک پر وہ وین الٹی پڑی تھی۔ جاؤ جلدی سے جا کر ان دونوں کو گاڑی سے باہر نکالو، اس آدمی نے کہا تو وہ لوگ وین کی طرف بھاگے۔ مصطفیٰ اور فارس زخمی ہو چکے تھے، دونوں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ سر، وین سے تیل نکل رہا ہے، ایک آدمی نے کہا۔ ان دونوں کو جلدی باہر نکالو۔ وہ دونوں کو گھسیٹتے ہوئے وین سے دور لے آئے اور اگلے ہی پل اس وین میں دھماکہ ہو گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اندر موجود لوگوں کی راکھ تک کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان لوگوں نے مصطفیٰ اور فارس کو گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے نکل پڑے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنے آپ کو کسی گاڑی میں اور لوگوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا، پر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکے۔ کہاں پر ہے وہ؟ ہشام صاحب نے اپنے سیکریٹری سے پوچھا۔ بیسمنٹ میں ہے سر۔ وہ چلتے ہوئے بیسمنٹ میں چلے گئے۔ گھٹن زدہ کمرہ ہر طرف سے بند تھا، وہاں کوئی کھڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو پہلے وہ غیر دماغی سے لیٹا رہا جسم اور سر میں اٹھتے ڈر سے وہ آنکھیں میچے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ چہرہ موڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ اسے تو بڑے والے جیل میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ وہ پرجوش نظروں سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ ماتھے پر بندی پٹی پر بال اوپر سے بکھرے ہوئے تھے، اس کے بازو پر ہر جگہ خراشیں تھیں۔ مصطفیٰ کی نظر اپنے ہاتھوں پر گئی جب اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک دم سے روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی، جس کے نتیجے میں
اس نے آنکھیں میچے ہوئے اپنے سامنے اپنا ہاتھ رکھ لیا. کسی آدمی قدموں کی آواز اس کے قریب آ رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. کیسے ہو؟ انہوں نے سوال کیا. کون ہیں آپ؟ وہ اس شخص کو دیکھتے ہوئے بولا جس کو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ بھی پتہ چل جائے گا، پر ابھی تمہیں یہاں سے نکالنا زیادہ ضروری ہے. وہ اس کے سر پر بندی پٹی پر نظریں جمائے بولے. کیوں؟ آپ کیوں مجھے یہاں سے نکالیں گے؟ سوال بہت کرتے ہو تم، جواب بھی تو نہیں دیتے آپ. فوراً سے جواب ہے. اس کا جواب سن کر وہ مسکرائے. بہت ذہین لگتے ہو. آپ سے مطلب؟ وہ سپاٹ چہرہ لیے بولا. مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں، پر تمہیں مجھ سے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں. میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا، یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وجہ سے ہوا، پر جو بھی ہوا اس سب کے بعد تمہاری زندگی ختم ہے. میں تمہیں ایک نئی زندگی دے سکتا ہوں. میں کسی کا احسان لینے نہیں بیٹھا. وہ چہرہ موڑ کر بولا. تمہارا بھائی تو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ تمہیں اتنا پڑھانے کے بعد تم ایک قتل کے کیس میں مارے جاؤ. ان کی بات سن کر وہ جھٹکے سے پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا. کیوں کرنا چاہتے ہیں میری مدد؟ میں تو آپ کا کچھ لگتا بھی نہیں. وہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. میں نے ہمیشہ بے گناہوں کی مدد کی ہے، بے شک وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر ہی کی ہو. مصطفیٰ کی آنکھوں میں جلتی آگ وہ بہت پہلے ہی دیکھ چکے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی وہ ایک مجرم بن جائے. تم میرے ساتھ جاؤ گے؟ اس دوسرے لڑکے کو میں یہیں مجھے لے کر جانا چاہتی ہیں تو وہ بھی میرے ساتھ آئے گا، ورنہ آپ کے احسان کی کوئی ضرورت نہیں. وہ ایک دم غصے سے بولا. وہ فارس کو یہاں ہرگز چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا. اس نے ہر قدم پر مصطفیٰ کا ساتھ دیا تھا. اس کی ماں تو اس کے پیدائش کے وقت ہی چل بسی تھی. 2 سال پہلے فارس کے ابو بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے. تب سے وہ ہر وقت مصطفیٰ کے ساتھ ہی رہتا تھا. مصطفیٰ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا اور فارس الیکٹریکل انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا. اس کی پڑھائی ابھی باقی تھی جب مصطفیٰ کی زندگی میں یہ قیامت آئی، اور 2 دن بعد مصطفیٰ کی زندگی کا اختتام تھا. اگر آج ہشام صاحب اسے یہاں نہ لے کر آتے وہ مصطفیٰ کی بات پر راضی ہو گئے، اور 2 دنوں بعد ایک نئی پہچان کے ساتھ وہ دونوں میکسیکو آ گئے. مصطفیٰ کا اصل نام ہشام تھا جو اس کے ماں باپ نے رکھا تھا، پر ہاشم اپنے بھائی کا نام مصطفیٰ رکھنا چاہتا تھا. اسی وجہ سے مصطفیٰ کو گھر میں اس نام سے پکارنے لگے، پر وہ پکارنے والے اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے. پر اس نام کو مصطفیٰ نے خود سے الگ کبھی نہ کیا، اور آج مصطفیٰ کو لوگ اسی نام سے جانتے تھے. کمرے میں گہری خاموشی تھی. فجر کا وقت ہو رہا تھا. سورج کے نکلنے کا وقت. آسمان میں ہلکی نیلی روشنی پر اس کمرے میں موجود اس شخص کا کالا ماضی آئرہ کی آنسو مصطفیٰ کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے. وہ اس کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا. آئرہ کا دامن مصطفیٰ کے آنسو سے بھیگتا جا رہا تھا. اس کا دل پھٹ رہا تھا. وہ بالکل خاموش تھا. آئرہ اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگی. وہ سو چکا تھا، شاید دل سے بوجھ ہلکا کر کے. اب وہ سکون میں تھا. آئرہ بس دیکھتی رہی. کیا کیا برداشت کیا تھا اس نے، پھر بھی آج تک اس شخص نے آئرہ کو بھی ظاہر نہ کروایا کہ وہ کتنا دکھ اپنے اندر دفنائے زندگی گزار رہا ہے. اسے دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا. جو فڑک صبح میں چمکے گا تارا ہم بھی دیکھیں گے. وہ صبح بہت سہانی اتری تھی. سورج آج آب و تاب سے چمک رہا تھا. کھڑکی سے آتی روشنی سے آئرہ کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا تو وہ مصطفیٰ کی اسٹڈی روم کے صوفے پر سو رہی تھی. دماغ پر زور دینے پر یاد آیا کہ وہ دونوں کل رات زمین پر بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے. اپنے اوپر سے کمرٹر ہٹائے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. گھڑی پر نظر ڈالتے وہ صوفے سے اٹھ کر اپنی شال اچھے سے لپیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی. وہ کمرے میں آئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. آئرہ سمجھ گئی کہ مصطفیٰ ابھی تک گیا نہیں ہے. ڈریسنگ روم میں جا کر مصطفیٰ کے کپڑے نکال کر وہ خود بھی کپڑے نکالنے لگی. واش روم کا دروازہ کھلا. ٹاول سے بال سکھاتے ہوئے وہ باہر آیا تو آئرہ الماری کے پاس کھڑی تھی. اٹھ گئی تم؟ ٹاول صوفے پر پھینک کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چلا گیا. آئرہ کو اس کے چہرے پر کہیں بھی رات ہوئی باتوں کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہ آئی. وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہوتا ہے. وہ چلتے چلتے مصطفیٰ کے قریب آ کر اس کی گردن میں بازو ڈال کر کھڑی ہوگی. میرے سامنے آپ کو اب اس طرح سے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کیا وہ غلط نہیں تھا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کو گنہگار سمجھتی ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک تھا. ان جیسے لوگوں کا انجام موت ہی ہونی چاہیے تھی. وہ بول رہی تھی اور مصطفیٰ بس اسے دیکھ رہا تھا. اس کے ہلتے لب، بولتی آنکھیں. وہ بہک رہا تھا. وہ ایک جھٹکے سے آئرہ کو اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا چکا تھا. یہ سب بول کر تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی. یہ مت سوچنا کہ میں سوچوں گا میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا اور تمہیں چھوڑ دوں گا، یا اس معاملے میں میرے دل میں نرمی آئے گی. میرے مرنے کے بعد بھی تم مجھ سے دور نہیں ہو سکتی. وہ آئرہ کے ہونٹ اپنے انگوٹھے سے سلاتے ہوئے بولا. اگر میں کسی اور سے پیار حد میں تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم کسی اور سے پیار کرنے کا سوچتی بھی. جب سے تم پیدا ہوئی تمہیں میری قسمت میں لکھا گیا تھا. اگر یہ غلطی تم سے ہوتی بھی تو بٹرفلائی تمہیں ہمیشہ کی نیند سلا کر تمہارے وجود کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا. وہ سرگوشی نما آواز میں آئرہ کے بال پکڑے اس کے
اسے بول رہا تھا۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں کی نسیں ابڑی ہوئی تھیں، ماتھے پر بنے کٹ کے نشان اور پھٹے ہوئے ہونٹ کی وجہ سے وہ اور بھی خطرناک لگ رہا تھا، پر آئرہ کو اس سے بالکل ڈر نہ لگا۔ وہ بس اس کے عشق کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ سب بولا تھا اس نے۔ وہ آگے ہوتی، اس کا گریبان پکڑ کر مصطفیٰ کے گال کے ساتھ اپنا گال لگا کر سہلانے لگی۔ آپ سے دور اب مجھے صرف موت ہی کر سکتی ہے، تو محبت سے بولتی مصطفیٰ کو ساکت کر کے۔ وہ جو سوچے بیٹھا تھا کہ آئرہ اس کی اصلیت جاننے کے بعد اس سے نفرت کرنے لگے گی، پر وہ تو مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کر گئی۔ کتنی الگ سی لڑکی تھی وہ، جو سوچتے تھے اس سے الٹ کر کے دکھاتی تھی۔ اس کی سانسوں کو محسوس کرتا وہ آئرہ کو اسی طرح گود میں اٹھائے بیڈ پر لے آیا۔ آپ بہت چلاک ہیں بیگم، وہ محبت بھری نگاہوں سے آئرہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، سائڈ ٹیبل پر رہا مصطفیٰ کا فون بجا۔ وہ بدمزہ ہوتا آئرہ کو ایک نظر دیکھتا اپنا فون اٹھانے لگا۔ آئرہ اپنی ہنسی دباتی مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی، جو فون پر بات کرتے آئرہ کو اپنی ہنسی دباتا دیکھ کر اسے گھور رہا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر جانے لگی جب مصطفیٰ نے ایک دم سے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس سے اس کی کمر مصطفیٰ کے سینے سے لگی۔ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں۔ نہیں، کینسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ آئرہ کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کا لمس محسوس کرتے وہ کانپنے لگی۔ وہ بہت زور سے اسے جکڑے ہوئے تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ فون بند کر کے اپنی جیب میں رکھ رہا تھا جب وہ بولی، ناممکن، جانتی ہو نا کل رات کیا ہوا تھا؟ ابھی تو وہ حساب بھی باقی ہے۔ آخری بات کو منہ میں بولا۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ پلٹ کر اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ بے نیازی سے کندھے اچکائے آئرہ کو اٹھا کر صوفے پر لے آیا۔ الماری سے اس کی جرابیں لا کر وہ زمین پر بیٹھا اب اس کے پاؤں میں جرابیں پہنا رہا تھا۔ یہ اترنی نہیں چاہیے اب، طبیعت خراب کی تو دیکھنا پھر۔ وہ اسے اچھے سے جرابیں پہنا کر اب بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے نہانے کی، آرام کرو، یہ والی لگائیں۔ وہ ٹی وی پر نیٹ فلکس لگائے چینل سرچنگ کر رہا تھا۔ آئرہ نے اسے ایک سیریز نکالنے کا کہا، وہ اسے لگاتے اب بیڈ کے پاس آ گیا۔ ناشتہ روم میں آ جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی۔ وہ آئرہ کے بال چہرے سے پیچھے کرتا اس کے گال سہلاتے ہوئے بولا۔ اس کے گالوں کو چھونے پر آئرہ کو شرم آنے لگی۔ وہ چہرہ نیچے جھکائے ہاں میں سر ہلا گئی۔ اس کے چہرے پر کوسے قزح کے رنگ دیکھتا وہ بہکنے لگا۔ مصطفیٰ جھک کر آئرہ کے چہرے کو پکڑتے اس کے ماتھے، گالوں، ناک، ہر جگہ پر چوم گیا۔ وہ کانپتے ہوئے اسے روکنے کے لیے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے اس کی حالت کا خیال کرتا وہ آئرہ کو محبت سے دیکھنے لگا۔ آئی لو یو، خیال رکھنا اپنا، وہ اسے محبت سے کہتا اس کی پیشانی پر زوردار بوسہ دیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ کتنی دیر کمرے کے دروازے کو تکتی رہی جہاں سے وہ ابھی گیا تھا۔ اس کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے اپنا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لے گئی۔ اس کے چہرے سے ہنسی اب غائب تھی۔ ہیلو، وہ آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے فون پر ہشام صاحب کی کال آئی۔ مصطفیٰ، جی، اسپاٹ لہجے میں جواب دیا گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں نے کل بہت کال کی تھی پر خیر، حاتم سے پتہ لگا آئرہ بیٹی کیسی ہے؟ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کل جو کچھ بھی ہوا صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوا۔ میں نے آئرہ کو شروع دن سے بچا کر رکھا، اور اگر کل اس سب میں اسے ذرا سی بھی خراش آتی تو میکسیکو کی تباہی آپ خود سمیت دیکھتے۔ پلیز مجھے کچھ دن کال مت کیجیے گا، وہ بول کر فون رکھ چکا تھا۔ وہ جانتے تھے انہیں مصطفیٰ اور آئرہ کو اپنے گھر نہیں بلوانا چاہیے تھا۔ اگر وہ ملنا چاہتے تھے تو وہاں جا کر مل سکتے تھے، پر ان سے غلطی ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھ میں اس فون کو اداس نظر سے دیکھنے لگے جو ابھی بند کر دیا گیا تھا۔ ساری لڑکیاں بازیاب کروا لی تھیں۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا۔ حاتم کوئی ڈاکیومنٹس اس سے چیک کروانے کے لیے لایا تھا جب مصطفیٰ نے اس سے سوال کیا۔ ہاں، آج صبح ہی سب کو ان کے گھر میں پہنچا دیا گیا ہے۔ گڈ جو، وہ صفحے پلٹتے ہوئے بولا۔ تھوڑی سی چینجنگ کرنی پڑیں گی اس میں، تمہیں کل تک ہو جانی چاہیے۔ وہ فائل بند کر کے اب حاتم کے حوالے کر چکا تھا۔ جی ہو جائے گا۔ وہ مصطفیٰ کے ہاتھ سے فائل لیے اب آفس سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مصطفیٰ نے ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھا کر کال میں لیا۔ اپنے دوسرے ہاتھ پر بندی گھڑی میں ٹائم دیکھتا وہ فون کان سے لگائے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے آفس کے گلاس ونڈو کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ مصطفیٰ، وہ آدمی جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا ایک دم سے اتنے گارڈز کو اندر آتا دیکھ کر بوکھلا گیا تھا، پر دوسری طرف سے آتے مصطفیٰ کو دیکھ کر اس کی سانسیں خشک ہو گئیں۔ ارے واصف، ڈر کیوں رہے ہو؟ بیٹھا ہو یار اسے۔ وہ نہیں بیٹھا تو مصطفیٰ کے آدمیوں نے ڈرائنگ روم میں پڑے اسٹول کو کھینچ کر اسے بٹھایا۔ اس کے چہرے سے رنگ اڑا اور آنکھوں میں موجود خوف کو وہ دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ، مجھے معاف۔ ارے معافی مانگ رہے ہو؟ سب کہتے ہیں مصطفیٰ سے غلطیاں نہیں ہوتی، پر آپ جناب تو مجھ سے غلطی کروانے ہی والے تھے۔ کیوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کی بات سن کر واصف کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ یہ وہی آدمی تھا جو کبھی ہشام صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا۔ کچھ مہینوں پہلے ہی مصطفیٰ نے اس کے کنٹینر شہر میں آنے دیے تھے،
پر 4 دن پہلے وہ مصطفیٰ کو یہ کہہ کر گیا تھا کہ بہت سارا کوئلہ آیا ہے اس کے کنٹینر میں، تو برائے مہربانی اس کے کنٹینر کو آنے کی اجازت دے دی جائے، جس پر مصطفیٰ نے اسے کہا تھا کہ وہ 2-4 دن تک دیکھے گا۔ پر آج صبح اسے پتہ لگا کہ اس کنٹینر میں کوئلہ نہیں بلکہ لڑکیاں تھیں۔ وہ ایلکس کے بھائی کے ساتھ ہیومن ٹریفکنگ کے کام شروع کر چکا تھا۔ ایلکس کے بھائی کا کیا حال ہوا تھا؟ وہ کہاں تھا؟ مصطفیٰ اور ایلکس کے علاوہ باہر کا کوئی آدمی نہیں جانتا تھا، اور واصف اپنے کاموں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو مصطفیٰ کو تھوڑی سی حیرانگی ہوئی، پر وہ ہمیشہ سے ہی واصف کو اچھا آدمی نہیں سمجھتا تھا۔ ایک غلطی تو اس نے کی ہی تھی، پر دوسری غلطی وہ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کروانے والا تھا۔ اگر وہ اس دن اجازت دے دیتا تو وہ معصوم لڑکیاں اب تک بہت سے درندوں کی ہتھے چڑھ چکی ہوتی۔ یہ کون ہے؟ واصف کے سامنے ایک تصویر پھینکی گئی جو ایک راکھ زدہ آدمی کے جسم کی تصویر تھی۔ نہیں پہچانا؟ پھر شاید اسے پہچان لو۔ ایلکس کے بھائی کی تصویر جیسے ہی اس کے سامنے آئی، واصف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کبھی ایک تصویر دیکھتا تو کبھی دوسری۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس آدمی کا حال دیکھ کر وہ اپنی پینٹ گیلی کر چکا تھا۔ مصطفیٰ اس کی حالت دیکھ کر اکتائے ہوئے ایکسپریشن سے اسے دیکھنے لگا۔ معافی، وہ روتے ہوئے گڑگڑانے لگا اپنے سامنے بیٹھے مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ لاؤنج میں کھڑی اس کی بیوی اور بچے کو دیکھتے جنہیں مصطفیٰ کے گارڈز نے اندر آنے سے روکا ہوا تھا، ان پر ایک نظر ڈالتا وہ واصف کو دیکھنے لگا۔ وہ اس سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اسے یاد دلواؤ کہ میں کون ہوں اور میرے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے گارڈز کو اسے سبق سکھا کر چھوڑنے کا کہہ کر وہاں سے نکل چکا تھا۔ آج اس نے اگر اس آدمی کی جان بخشی تھی تو صرف اور صرف اس کے بیوی بچوں کی وجہ سے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پلیٹ میں پڑے چاولوں کو دیکھتے ہوئے اس میں چمچ ہلاتے اسی سوچ میں تھی کہ یہ حرام کرنے والا اپنے حلق میں اتارے یا نہیں۔ صبح اس نے مصطفیٰ کو محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی، پر وہ جن کاموں میں تھا وہ سب اس کی جان کے لیے ہرگز اچھے نہیں تھے۔ وہ خود بھی اس طرح کی زندگی ہرگز نہیں گزارنا چاہتی تھی، پر غصے اور لڑائی سے یہ معاملہ ہرگز نہیں حل ہونے والا تھا۔ اسے مصطفیٰ کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا تھا جس سے وہ آئرہ کی بات سنے۔ وہ بمشکل وہ نمالہ اپنے حلق میں اتارتی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا جب فاریہ جو حنان کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی اس سے بولی، فارس کتنا عرصہ ہو گیا ہے تم مجھے کسی ویکیشن پر نہیں لے کر گئے؟ شادی کے شروع میں کتنا گھماتے تھے اور اب؟ لو بھائی، میں کب نہیں لے کر گیا؟ ابھی پرسوں تو چھت پر کینڈل لائٹ ڈنر کیا تھا ہم نے، تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے کر گیا تھا۔ وہ ایسے بولا جیسے کسی دوسرے ملک لے کر گئے وہ لوگ۔ اس کی بات سن کر فاریہ منہ کھولے فارس کو دیکھنے لگی جو آرام سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ فاریہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ جب فارس نے یقین نکیوں سے اس کا جائزہ لیا، فارس، وہ چیختے ہوئے ساتھ پڑا، تکیہ اٹھا کر فارس کو مار چکی تھی جس سے اس کا لیپ ٹاپ گرتے گرتے بچا۔ یار مذاق کر رہا ہوں، مار کیوں رہی ہو؟ وہ اسے تکیے سے ماری جا رہی تھی جب وہ اس کے دونوں ہاتھوں قابو کر کے اپنے قریب کر گیا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کہیں لے کر جاؤ، میکسیکو چلتے ہیں۔ اس کے بولنے پر فارس ذرا سنجیدہ ہوا، پر اس کے لیے مجھے مصطفیٰ کو پہلے بتانا پڑے گا۔ فاریہ کو پیار سے سمجھانے لگا، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جانے کو بضد تھی۔ کچھ عرصے میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بہت اصرار پر وہ حامی بڑھ گیا۔ تھینک یو، آئی لو یو میرے بھالو۔ وہ زور سے فارس کے گلے لگتی اسے بیڈ پر گرا چکی تھی۔ وہ یہ عنایت ویسے تو نہیں ہوتی، لگتا ہے ہر مہینے کہیں لے کر جانا پڑے گا تاکہ یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے۔ وہ فاریہ کو زور سے کمر سے جکڑے ہوئے تھا۔ اس کی بات سن کر وہ اپنے دانت فارس کے کندھے پر گاڑ دی۔ تمہاری تو رکو ذرا۔ وہ اسے پکڑتا اٹھا کر بیڈ پر دوبارہ لٹا گیا جو وہاں سے بھاگ رہی تھی۔ فارس، وہ ڈرتے ڈرتے اسے بولے، شش، بہت بولتی ہو، چپ ایک دم۔ جب مصطفیٰ اور آئرہ یہاں پر تھے تم نے ذرا سا ٹائم نہیں دیا مجھے؟ پورا 1 ہفتہ بغیر تمہیں پیار کیے میں نے گزارا تھا نا؟ بس میں جانتا ہوں، اور اب نہیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی فارس نے اس کے پیٹ پر گدگدی شروع کر دی۔ اب فاریہ کی کھلکھلاہٹ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ آرام سے بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ چونک کر سائڈ پر پڑے فون کی رنگ کی آواز ہلکی کی گئی کیونکہ کچھ دیر پہلے اس کے شوہر محترم آ کر سوئے تھے۔ وہ دائیں جانب سوئے مصطفیٰ کو ایک نظر دیکھتی کال اٹھا گئی۔ مصطفیٰ کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ وہ جب گھر آیا تو کافی تھکا ہوا تو لگ رہا تھا، اس وجہ سے نہا کر سو گیا تھا۔ وہ الٹا ہو کر لیٹا تکیے کو جکڑ کر سویا ہوا تھا۔ ہیلو، وہ دوسری طرف چہرہ کر کے آہستہ آواز میں بولنے لگی۔ ہیلو آئرہ۔ دوسری طرف سے فاریہ کی آواز آئی، فاریہ بھابی کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں۔ آئرہ کی آواز سے مصطفیٰ کسمسا کر مندی بندی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا جو فون پر لگی ہوئی تھی۔ اسے فون بات کرتے دیکھ کر وہ کھسک کر آئرہ کے قریب آتا اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ وہ جو فاریہ سے بات کرنے میں مگن تھی ایک دم سے اس کے اپنے قریب آنے پر ڈر گئی، جو آئرہ کے کمر کے گرد اپنے بازو باندھے اس کے پہلو میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ جی
مصطفیٰ کی گرم سانسیں وہ اپنے پہلو میں محسوس کرتی جی جان سے کانپی۔ کیا ہوا عائرہ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ عائرہ کا کپکپاتا لہجہ سن کر فاریہ فکر مندی سے بولی، کچھ بھی تو نہیں۔ مصطفیٰ اب نظریں اٹھائے آنکھوں میں شرارت لیے عائرہ کو دیکھنے لگا، جو اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑا اوپر اٹھ کر عائرہ کے گال پر چومنے لگا۔ یہ کیا؟ وہ مصطفیٰ کی حرکت پر اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کیا؟ میں تو کچھ بھی نہیں بولی۔ فاریہ جو کچن میں کھڑی تھی ایک دم سے فون کان سے ہٹا کر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، نہیں نہیں، آپ کو نہیں کہا بھابی، یہ کمرے میں ایک اللہ میرے مت کرے۔ مصطفیٰ نے عائرہ کے بال جو جوڑے میں بند تھے کھول دیے اور اس کا کیچر بیڈ سے نیچے پھینک کر اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ وہ اس سے جان کر تنگ کر رہا تھا اور عائرہ بار بار تنگ ہو رہی تھی۔ ہائے ہائے، میں نے کیا کر دیا؟ فاریہ بولی۔ نہیں آپ نے نہیں، یہ کمرے میں ایک مچھر ہے، بہت تنگ کر رہا ہے۔ میں آپ کو ہاں ہاں ہاں۔ اس کے مچھر بولنے پر مصطفیٰ اسے گھورتے ہوئے گدگدی کرنے لگا، جس سے وہ ہنس پڑی۔ بھابی، میں آپ کو کچھ دیر تک کال کرتی ہوں، یہ کہہ کر وہ فوراً سے فون رکھ گئی۔ اس سے پہلے اسے فاریہ کے سامنے اور شرمندہ ہونا پڑتا، فون سائڈ پر رکھ کر مصطفیٰ کی طرف پلٹی، جو محبت بڑی نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ شرم؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بازو فولڈ کیے تکیے پر لیٹ گیا۔ عائرہ اس کے جواب پر نفی میں سر ہلائے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ جانتی تھی اسے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، پر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس کھینچ چکا تھا۔ ناراض ہوگی؟ وہ اس کی زلفوں سے کھیلتے ہوئے بولا، آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے جیسے۔ عائرہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ نہیں پڑتا۔ عائرہ کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے اپنی طرف کر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں دنیا جہاں کی محبت سمائے وہ اسے تک رہا تھا۔ تو پھر مجھے تنگ کیوں کیا؟ وہ معصوم سے چہرہ بنائے بولی۔ وہ تو میں کروں گا۔ اس کے جواب پر عائرہ جو چہرہ جھکائے بیٹھی تھی ایک دم سے چہرہ اٹھا کر مصطفیٰ کو گھور کر دیکھنے لگی۔ کتنا میسنا تھا وہ، اپنی باتوں میں پھنسانا اسے بہت اچھے سے آتا تھا۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ میرے بارے میں؟ کتنا عجیب لگ رہا ہوگا۔ اس میں اتنی عقل ہے، پتہ لگ جائے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ہم سے پہلے کی شادی ہو چکی ہے اس کی، فارس سے ایک بچہ بھی ہے، ظاہر ہے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ تو نہیں کیا ہوگا انہوں نے۔ وہ بے نیازی سے کہتا عائرہ کو اپنی طرف کھینچ گیا، اسے اپنے نیچے لٹا کر وہ خود عائرہ کے اوپر آ گیا۔ اس کی باتیں سن کر عائرہ آنکھیں پھاڑے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ کتنا بے شرم تھا وہ۔ عائرہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ذرا جو شرم ہو آپ میں، توبہ توبہ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگائے بولتی، مصطفیٰ کو بہت پیاری لگی، آؤ مل کر توبہ کریں۔ وہ اسے اپنے پاس کھینچ کر دوبارہ سے لیٹ گیا۔ مصطفیٰ نہ کرے نا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں اس سے بولی۔ اس کا یہ نیا روپ دیکھ کر وہ سچ میں گھبرا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، میں تھک گئی ہوں بیڈ پر بیٹھے بیٹھے، مجھے نیچے جانا ہے۔ وہ اس کی گرفت سے نکل کر بیڈ سے اترنے لگی۔ جب مصطفیٰ کی سرد آواز اس کے کانوں میں پڑی، فوراً سے پہلے واپس آؤ عائرہ۔ بیڈ سے اترتے اس کے قدم رک گئے تھے۔ وہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو آنکھیں بند کیے اپنا بازو کھول کر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ عائرہ 2 منٹ میں واپس اپنی جگہ پر آ جائے۔ وہ چور نظر سے مصطفیٰ کو دیکھتے بیڈ کے نیچے پڑی اپنی سلیپرز کو پاؤں سے گھسیٹ کر اپنے قریب کرتے ہوئے پہن چکی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر گئی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پر مصطفیٰ نے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولتا وہ اپنے غصے کو قابو کرنے لگا۔ وہ اس پر غصہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بیڈ سے اٹھ کر 2 پل ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد تکیے کو اٹھا کر زور سے سامنے والے شیشے پر مارتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تکیے کو اتنی زور سے مارنے پر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پرفیومز کی بوتل زمین پر گر کر ٹوٹ گئیں۔ وہ اپنا غصہ قابو کرنے کو کمرے سے باہر نکل گیا، جس کا انجام عائرہ کو بھگتنا تھا۔